ترقیات و ایجادات کی صدی میں بھی گوگل پر سرچ کرنے سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ شہادت جیسے اہم اور ناقابل فراموش عنوان پر بھی اشعار کی تعداد افسوسناک حد تک کم ہے۔ یہی لمحہ فکریہ ہے، لہٰذا طے پایا گیا کہ اس دفعہ شہادت کو موضوع بنایا جائے۔ تجربہ کامیاب رہا، ردیف شہادت پر خوب اشعار سننے میں آئے۔ شعراء نے مختلف قوافی اور بہور میں اپنی فکر اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ لرن آن لائن ود فیضان خان نے پروگرام کی کوریج کے بعد شہادت کی اہمیت و افادیت کو عوام و خواص تک پہنچانے کی ٹھانی تو ان کے حق میں دل سے دعا نکلتی ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے انعقاد میں بے لوث کردار ادا کرنے والے زبیر انصاری اور منصور خان صاحبان کی تحسین و تعریف لازم معلوم ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدایا کاروائی یوں ہی رواں رہے۔ آپ کا استقبال ہے۔ یہ نشست جو ہماری ہے مہینے میں ایک بار ہوتی ہے، اس کی تاریخ ابھی تک بدلی نہیں ہے، بلکہ مہینے کے تیسرے سنیچر کو یہ پروگرام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ لوگ کم زیادہ ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ نہ ملت کا مزاج ٹھہرتا ہے نہ کام کرنے والوں کا۔ ابھی حضرت زبیر انصاری صاحب بھی تشریف نہیں لائے جبکہ وہ کنوینر اول ہیں۔ جناب منصور خان صاحب، ان کا نام ہی منصور ہے تو یہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہمراہ رہتے ہیں۔ جناب سنجے مصرا شوق صاحب ادھر کچھ علیل رہے۔ شاعر کو بار بار علیل اس لیے بھی نہیں کہا جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ قبولیت کا وقت نہ ہو تو شاعر کو ہمیشہ صحت مند کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ادھر بیمار چل رہے تھے، اب بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ یہی صورتحال جناب حیدر علوی صاحب کے ساتھ ہے کہ حیدر صاحب کو گھر سے نہ نکالا جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی بہت دنوں تک کمرے کے اندر کوئی بند رہے تو اس کو تازہ ہوا نہیں ملتی ہے۔ اور ان کا شعر بھی ہے کہ کھڑکی کھولو تازہ ہوائیں آنے دو، کھڑکی کھولو تازہ ہوا کو آنے دو، ورنہ ہم کو حبس میں ہی مر جانے دو۔ اس شعر کے خالق ہیں جناب حیدر علوی صاحب۔ اور پپلو صاحب جو مزاح کی شاعری کرتے ہیں، منور جعفری کا نام ہے، ڈاکٹر حضور نواب کے یہ بھتیجے ہیں، آج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ محترم محمد ابراہیم علوی صاحب کی شخصیت ہمیشہ سے ہم لوگوں کے لیے بہت قابل احترام رہی ہے۔ انہوں نے ایک دور دیکھا ہے، لکھنؤ کو جیا ہے انہوں نے۔ زندگی سب جیتے ہیں لیکن لکھنوی آداب اور لکھنوی طرز و طریق جو ہیں وہ ان کے اندر پوری طرح سے موجود ہیں۔ محترم فاروق جاذب صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا دم ہم لوگوں کے لیے بہت غنیمت ہے، بلکہ مسرت کا سبب ہے، اس لیے غنیمت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اہمیت اور عظمت ان کی ہے وہ ان کے نعتیہ ورک کی وجہ سے ہے۔ اس عمر میں دھان پان ہونے کے باوجود 1500 پیج کی کتاب ان کی آئی۔ مولانا قمر سیدھا پوری پہلی مرتبہ آج آیا کہ انہوں نے کس کے چیخ کے سلام نہیں کیا، تقریباً مارنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں یہ دھونس کھا گئے اور انہوں نے شریفوں طریقے سے السلام علیکم دھیمے سے کہا، بہت بالجہر نہیں مارا اس طرح۔ اور داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، یہ بھی بزرگی کی علامت ہے، بہت دنوں چھپا کے رکھا خود کو انہوں نے۔ ان کا بھی استقبال ہے جناب عاشق رائے بریلوی صاحب، مولانا شفقت ندوی صاحب، ان کو ہم لوگ کاوش شوکتی صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی کاوشیں جو اردو میں آئیں شاعری کے حوالے سے، انہوں نے ان کو کاوش بنا دیا، ورنہ یہ محمد شفقت بھی ان کا نام اچھا ہے اور اس کے اثرات پوری طرح ان پہ مرتب ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے اپنی باغڈور کسی کے ہاتھ میں دے رکھی، یعنی انہوں نے خود کو خود کفیل تو یہ ہیں لیکن بے راہ رو نہیں ہیں۔ اس لیے جس طرح کسی انسان کے لیے، کسی بیٹے کے لیے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی شاعر کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بالاعلان استاد مانتے ہیں محمد فاروق جاذب صاحب کو۔ تو ان کی زندگی میں ان کے شاگرد نے ترقی کی، محنت کی اور اپنی شناخت بنائی، اس سے تو یہ خوش تھے لیکن کھل کے غائب ہو گئے، اس سے یہ ناراض ہیں۔ آج جو ان کے چہرے پہ مسرت ہے اس کی وجہ کاوش شوکتی صاحب ہیں، ان کا بھی یہاں استقبال ہے۔ رضا لکھنوی صاحب کا استقبال ہے۔ رضا صاحب سے میری 2 روز پہلے گفتگو ہوئی، کہیں باہر سے وہ تشریف لائے تھے لیکن جب میں نے کہا تو ان کا میں حاضر ہو جاؤں گا، تشریف لاؤں گا، وہ آج ہمارے درمیان تشریف لے آئے، ان کا استقبال ہے۔ صدر ذی وقار محترم محمد ابراہیم علوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں۔ ارے مائک سے پہلے یہاں آ جائیں کرسی خاص پہ۔ بس یہ کہ جو آدمی اسٹیج پہ بیٹھے وہ سمجھ لے کہ اسٹیج کی خوبیاں اور خرابیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ کہ ہمارا آئینہ، ہمارا چہرہ یہی اسٹیج ہے، لیکن کبھی کبھی اتنے بھاری بھرکم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اسٹیج پہ کہ وہ پورے مشاعرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، یعنی تقریباً 4-5 شاعر ضائع ہوئے صرف اس لیے کہ یہاں ضرورت سے زیادہ عظیم لوگ بیٹھے تو انہوں نے داد ہی نہیں دی۔ 4-5 شاعر جب پڑھ گئے تو ان کو لگا شاعری ہو رہی تو داد دینے لگے تھے، تو ماحول بنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ علوی صاحب کی موجودگی میں وہ سب کام نہیں ہوگا۔ اور سنجے مصرا شوق صاحب تو باقاعدہ شاعر ہیں، اور حیدر علوی صاحب بہت ہی
اپنے نام کی طرح اس قدر یہ شاعری میں ان کے یہاں جدت و ندرت ہے اور سماجی کیفیات ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے استاد آج نہیں آئے، ورنہ ایک کرسی تو وہ گھیر لیتے ہیں. کون مر گئے؟ یہ سب حرکتیں مت کیجیے، چپ چاپ بیٹھیے. آپ مزاح کے شاعر ہو سکتے ہیں لیکن مزاحیہ گفتگو کم کیجیے. جناب عاشق رائے بریلوی صاحب تشریف لے آئے. تمام ہی حضرات کا استقبال ہے مولانا قمر کی شمولیت کے ساتھ. اب مولانا آپ ادھر بیٹھ جائیے، آپ کو پانی وانی ملتا رہے گا. ادھر کھجور بھی ہے، کھاتے رہیے. کھجور غائب ہو گئی یار، دیکھ کے دقت ذرا، ورنہ فیضان شہید ہو جائیں گے اس کے ساتھ. لرن آن لائن ود فیضان خان، یہ ایک نوجوان کا چینل ہے جو آپ کے سامنے ہے. فیضان خان انہوں نے چینل کو وقف کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قریہ قریہ بستی بستی ادب کی خدمت کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کاوشوں کو دکھایا جائے، دور تک پہنچایا جائے. یہ کام فیضان بخوشی کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ محفل کا آغاز ہو، نعت پاک سے آغاز ہو، اور اس کے لیے ڈاکٹر منصور خان صاحب کو زحمت تو نہیں، رحمت ہی رحمت ہے. آپ تشریف لائیے اور نعت پاک سے آغاز کر دیجیے. آپ سب کا استقبال ہے سینٹ ڈور پبلک اسکول میں. رضوان فاروقی صاحب نظامت جب کرتے ہیں تو وہ تفصیلی نظامت کرتے ہیں اور نعت کا حکم دیا ہے. چند شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صدر محترم کی اجازت. اچھوں کا ذکر نکلے تو آؤں مثال میں، اچھوں کا ذکر نکلے تو آؤں مثال میں، اچھوں کا ذکر نکلے تو آؤں مثال میں، آؤں مثال میں. میرا بھی ہو شمار محبان آل میں، میرا بھی ہو شمار محبان آل میں. ذرہ ہوں باب نور کا روشن رہوں گا میں، ذرہ ہوں باب نور کا روشن رہوں گا میں، ذرہ ہوں باب نور کا روشن رہوں گا میں، روشن رہوں گا میں. سورج نہیں جو آؤں میں حد زوال میں، سورج نہیں جو آؤں میں حد زوال میں، سورج نہیں جو آؤں میں حد زوال میں. گمراہیوں کا دور ہے رہزن ہے راہبر، گمراہیوں کا دور ہے رہزن ہے راہبر، گمراہیوں کا دور ہے رہزن ہے راہبر، رہزن ہے راہبر. مصروف ہوں عقیدے کی میں دیکھ بھال میں، مصروف ہوں عقیدے کی میں دیکھ بھال میں. ہر عاشق رسول سے جھک کر ملا کرو، ہر عاشق رسول سے جھک کر ملا کرو، ہر عاشق رسول سے جھک کر ملا کرو، جھک کر ملا کرو. آنے نہ دینا فرق کبھی بول چال میں، آنے نہ دینا فرق کبھی بول چال میں. یوسف کی سمت مڑ کے زلیخا نہ دیکھتی، یوسف کی سمت مڑ کے زلیخا نہ دیکھتی، زلیخا نہ دیکھتی. ہوتا نبی کا حسن جو خواب و خیال میں، ہوتا نبی کا حسن جو خواب و خیال میں. شکر خدا کہ رکھتا ہوں میں حق کی معرفت، شکر خدا کہ رکھتا ہوں میں حق کی معرفت،
شکر خدا کہ رکھتا ہوں میں حق کی معرفت، حق کی معرفت، پھنستا نہیں ہوں میں کبھی فتووں کے جال میں، پھنستا نہیں ہوں میں کبھی فتووں کے جال میں، کچھ اور چاہتا نہیں منصور آپ سے، کچھ اور چاہتا نہیں منصور آپ سے، کچھ اور چاہتا نہیں منصور آپ سے، منصور آپ سے، رکھ دے غبار پا میرے دستے سوال میں، رکھ دے غبار پا میرے دستے سوال میں، اچھوں کا ذکر نکلے تو آؤں مثال میں، آؤں مثال میں، میرا بھی ہو شمار محبان آل میں۔ خان صاحب نے بابرکت آغاز کر دیا آج کی محفل کا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں ہماری محفل میں، ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں اور یہاں ایک طریقہ ہے کہ جو ہم میں زیادہ فضیلت رکھتا ہو اپنے مرتبے میں، اپنے علم سے، حد ہے کہ وہ طاہر ہو، پاک ہو اور تقوی میں آگے ہو، اسی کی امامت ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایسا شخص ہو، خدا نخواستہ اگر وہ داؤں کھا جائے کسی وجہ سے تو وہ اس کو ہٹا کے کھڑا ہو جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ مولانا قاضی شوکتی صاحب تشریف لے آئے، تو شہادت کے عنوان پر ایک عالم دین موجود ہیں یہاں۔ میں چاہتا ہوں ان سے آج کی محفل کا آغاز کے بعد جو اب تقریر کا آغاز ہے، کیونکہ ایک تقریر ہوتی ہے، صدر ذی وقار کی تقریر بالکل آخر میں ہوگی، اس سے میں چاہتا ہوں کہ مولانا قاضی شوکتی صاحب کو زحمت دوں، بس چند جملے آپ شہادت کے حوالے سے جو آج کا عنوان ہے اسی پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد ابن عبداللہ الامین۔ حضرات، ہمارے دوست رضوان فاروقی صاحب نے مجھے تھوڑے سے امتحان میں ضرور ڈال دیا ہے، اس لیے کہ پہلے سے کوئی ایسی چیز ذہن میں نہیں تھی کہ مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن بہرحال اللہ جل شانہ نے جو بھی دین کا علم، قرآن کی، حدیث کی جو بھی ہلکی پھلکی شد بد مرحمت فرمائی ہے، اس کی روشنی میں کچھ کلمات آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا بالخصوص انتظام فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ان کے ساتھ شریعت نازل نہیں ہوئی، لیکن زندگی گزارنے کے بیسک اور بنیادی احکامات اور تعلیمات ضرور تھیں۔ نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت کا، رہنمائی کا اسی طرح رواں دواں رہا، چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بے انتہا پیغمبر آئے، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور ان کی نسل میں بے انتہا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پورا سلسلہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پورا نسل در نسل انبیاء کرام کا سلسلہ ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر منتہی اور ختم ہوا۔ انبیاء کا سلسلہ بھلے ختم ہو گیا، لیکن جو کار نبوت ہے اس کو قرآن مجید میں جس نام سے یاد کیا گیا ہے وہ ہے شہادت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے، اس امت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ امت دین حق کی شہادت کا فریضہ ساری دنیا کے سامنے ادا کر سکے۔ اور اس شہادت کے لیے جو پہلا انتخاب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا وہ حضرات صحابہ کرام کی
جماعت کا انتخاب ہوا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ذریعے سے یہ احقاق حق اور شہادت کا فریضہ جو ہے وہ ساری دنیا پر مکمل کیا جائے اور تمام کیا جائے۔ تو شہادت بہت بڑا منصب ہے۔ شہادت کا لفظ بہت مختصر لفظ ہے لیکن بہت وسعت رکھتا ہے، اور شہادت کا اگر مختصراً میں کہوں تو یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی، آدمی کا پورا کردار، انسان کا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا اس کیفیت کے ساتھ گزرے کہ وہ گویا کہ اس زمین پر اللہ جل شانہ کا نمائندہ ہے۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہ مقام اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر یہ مقام آدمی کو حاصل ہو جائے تو وہ مقام مقام شہادت کہا جائے گا، اور اس مقام شہادت کو ادا کرنے کا جذبہ جو آخری جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی۔ مولانا قاضی شوکتی صاحب کے بعد اب میں آغاز چاہتا ہوں ہو جائے مشاعرے کا باقاعدہ۔ صدر ذی وقار ہماری محفل کے محترم محمد ابراہیم علوی صاحب ہیں، مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب سنجے مصرا شوق صاحب ہیں، اور سرپرستی آج تبدیل کر دی گئی، یعنی جناب فاروق جازب صاحب کو اس منصب پہ بٹھال دیا گیا تاکہ دیکھا جائے کتنا عدل و انصاف ان کے اندر ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ علوی صاحب نے سرپرستی میں مستقل قبضہ کر رکھا ہے، اور ہمارے شہر میں سرپرست تو بہت زیادہ ہیں لیکن سرپرست کم ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں وہ تعداد بڑھتی رہے۔ تو اب وہ تعداد بڑھتے بڑھتے فاروق جازب صاحب تک پہنچ گئی، یعنی علوی صاحب کے بعد ان کا نمبر آ گیا سرپرستی کے معاملے میں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت جناب سنجے مصرا شوق صاحب ہیں، اور قبلہ حیدر علوی صاحب ہیں، اور سبھی ہمارے مہمان خاص ہیں۔ رفعت شہزاد صدیقی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جتنی محفلیں شہر میں ہوتی ہیں ان کو اپنے وجود سے مہکا دیتے ہیں، ورنہ ہوتا یہ کہ آدمی شخصی اعتبار سے بھاری ہو یا شاعری کے اعتبار سے تو اس کے پاؤں اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ محفلوں میں کم جاتا ہے تو وقت سے نہیں جاتا ہے، یا جا کے محفلوں کو تباہ کرتا ہے۔ تو محفلیں جہاں کہیں کسی محفل کو اٹھانا ہو، اس میں چار چاند لگانا ہو، تو جہاں رفعت شہزاد صدیقی صاحب کی ضرورت ہے وہاں مولانا قمر کا چہرہ بہت اہم ہمارے لیے۔ یہ کسی بھی گھٹیا شعر پہ قاعدت داد دے سکتے ہیں اور کسی بھی اچھے شعر کو تباہ کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیجیے۔ تو ہمیشہ یہ مت سمجھیے گا کہ ان کی داد قابل اعتبار ہے، بلکہ داد کو بھی دیکھیے، شعر کو بھی دیکھیے اور ان کو بھی دیکھیے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ لیکن علوی صاحب کی صدارت میں اس کے امکان کم ہیں، اس لیے کہ بعد میں تقریر انہیں کو کرنا ہے تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ جناب سلیم تابر صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کا بھی استقبال ہے، محیط رہبر صاحب کا، اور قبلہ نصیر احمد نصیر صاحب کا۔ عاشق رائے بریلوی صاحب اردو میں اور انسان میں غائب رہے، لیکن اب جب ان کی انسانیت جاگی ہے تو وہ بحمدللہ ہمارے درمیان ہے، ان کا استقبال ہے۔ رضا لکھنوی صاحب کی شخصیت ہمیشہ سے اس لیے قابل احترام رہی ہے کہ جب حضور نواب صاحب کے یہاں محفلیں آراستہ ہوتی تھی ہر مہینے، تو شاید ہی کوئی مہینہ گیا ہو جس میں رضا صاحب نہ آئے ہوں۔ اس وقت ان کے استاد اور ہم سب کے محترم مشتاق لکھنوی صاحب بھی حیات تھے، اور بہت سے لوگ تھے، پنڈت ہنومان پرشا عاجز ماتوی تھے، رہبر تابانی صاحب بھی الحمدللہ حیات ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ آتے تھے، اور آج بھی ہم جب ان کو زحمت دیتے ہیں تو یہ بغیر کسی تکلفات کے، جو لکھنوی مزاج ہے کہ سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، ایڑی میں چلا نہیں جا رہا ہے، وہ سب ان کے یہاں کیفیات نہیں ہیں۔ اس لیے جتنی برائیاں لکھنؤ والوں کی بیان کی جاتی ہیں لگتا ہے کہ اس میں کافی غلط ہیں۔ رضا صاحب کو اگر دیکھا جائے اور مولانا قمر کو دیکھا جائے تو لگتا ہے سب صحیح ہیں، اس لیے کہ باہر سے یہ آئے تب بگاڑ دیا انہوں نے۔ ایک جھوٹے شعر پہ ان کی کائنات چل رہی ہے، لیکن کمال ہے کہ چل تو رہی ہے۔ انہوں نے شعر کہا کہ پھر لوٹنا پڑے گا ہمیں گاؤں کی طرف، شہروں میں زندگی کے اجالے نہیں رہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ بالکل آخری وقت تک جائیں گے نہیں، کوئی اٹھا کے وہاں پہنچا دے بات الگ ہے، ورنہ رہیں گے انشاءاللہ یہی۔ یہ لکھنؤ کی بڑی خوبی ہے۔ ارشاد جناب خلیلی غازی پور سے ان کا تعلق ہے، آپ کا استقبال ہے، اور آپ آتے رہیں گے تو آپ کا نام جو ہے یہاں سے پھر یہاں آ جائے گا، تب میں اس کو بغیر کاپی دیکھے بولتا رہوں گا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔